بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جن صاحب کی کتاب پر گفتگو کی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے، یعنی ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، ان سے میری نیاز مندی کا زمانہ خاصا طویل ہے، اور اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ آج کی مجلس میں وہ تشریف نہ رکھتے تاکہ مجھے ان کی مداحی میں تکلف نہ ہوتا۔ تو ویسے بھی اگر ممدوح سامنے ہو تو مدح کا وفور کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، تو کیونکہ اگر ممدوح لائق مدح ہو تو مداحی اس کو گراں گزرتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس مشکل سے نکلنے کے لیے میں نے چاہا تھا کہ وہ تشریف نہ رکھیں، لیکن بہرحال تو اس گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں 20ویں صدی کے سب سے بڑے استاد شعر و ادب ایزرا پاؤنڈ کا ایک قول نقل کروں گا۔ ایزرا پاؤنڈ نے کہا کہ جب سے تہذیبوں میں رابطے کی صورتیں آسانی سے نکلی ہیں، اس وقت سے ہر تہذیب، ہر زبان کی شعری اور علمی روایت کی ثروت مندی کے عمل کا انحصار اس ایک نقطے پر بھی ہے کہ وہ دوسری روایتوں کے خصائص کو کتنا اخذ کر سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ انگریزی ادب میں وکٹورین دور جو تھا وہ سب سے زرعی دور اسی لیے بنا کہ وہ ترجمے کی صدی تھی۔ اس دور میں دنیا بھر کے شعر و ادب کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا گیا ایک تحریک کی شکل میں، مطلب ترجمے کی ایک تحریک چلی جس سے انگریزی ادب کے تخیل کے آفاق میں وسعت پیدا ہوئی، اضافہ ہوا، اور اسی نقطۂ نظر کو عمل میں لانے کے لیے ایزرا پاؤنڈ نے خود 13 زبانیں سیکھیں، اور ان میں سے بیشتر زبانوں کی تخلیقی اور جمالیاتی روایات کو انگریزی میں منتقل کیا، جن میں سے ایک زبان ہے چینی، دوسری زبان ہے جاپانی۔ مطلب وہ اس کام کو اتنی اہمیت دیتا تھا کیونکہ اس کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ اب ٹیکنالوجی وغیرہ کے غلبے سے تہذیبوں میں نمو پانے کی فطری استعداد کم ہوتی جا رہی ہے، یعنی تہذیبوں میں نمو پانے کی استعداد میں بہت بنیادی کردار اس تہذیب کے جمالیاتی اصول و اقدار کا ہوتا ہے۔ تو اب تہذیبیں آپس میں مل کر ایک دوسرے کی کمک کرتے ہوئے انہیں جمالیاتی توانائی فراہم کریں گی۔ تو اس کا یہ نظریہ، اس کا یہ تصور بہت وضاحت سے، بہت قطعیت کے ساتھ یاد آ جاتا ہے خورشید رضوی صاحب کا یہ کام دیکھ کر۔ اور یہ کام کیونکہ میں عربی نہیں جانتا، مطلب شدھ بدھ بھی نہیں رکھتا، لیکن عربی زبان کا فلسفہ لسان اور عربی شاعری وغیرہ کو کچھ تراجم کی شکل میں مبتدیوں کی طرح دیکھ ضرور رکھا ہے۔ تو میں اس کتاب پر گفتگو اس رخ سے کروں گا کہ اس کتاب کا فائدہ خود ہماری شعری اور ادبی اور ایک اعتبار سے مذہبی روایت کو کیا پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے
عربی روایت سے استفادے کا ایک فطری جواز ہے. ہمیں مطلب زبردستی انگریزی اور چینی روایت میں مشترک عناصر یا ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے والی قوتیں اخذ نہیں کرنی. ہماری روایت کا تو چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے اخلاقی ہو، چاہے علمی ہو اور چاہے جمالیاتی ہو، اس کا سب چشمہ عربی ہی میں مطلب مخفی ہے. تو ہمیں تو اس طرح کے کام جو ہیں وہ ہماری روایت کو اس کے تمام پلر سمیت ایک ریکنسٹرکشن اور ری اسٹرکچرنگ کے عمل سے گزارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ہم تو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے اپنی روایت کی تجدید کا عمل سمجھ سکتے ہیں. تو جیسے میری نظر میں خورشید رضوی صاحب کا یہ منصوبہ ایک مقامی سیاق و سباق میں، یعنی ہماری روایت کے اندر رہتے ہوئے دوسرا بڑا کارنامہ ہے. شبلی نے شیر العجم لکھ کر فارسی زباں دانی کے فقدان ہو جانے کے باوجود فارسی کے جمالیاتی جوہر کو اردو شعر و ادب کے لیے فراہم حالت میں رکھا. تو یہ شبلی کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے ہمارے شعر و ادب کو اس کی اصل قریب سے جڑے رہنے کا سامان فراہم کیے رکھا، اس حالت میں کہ ہم اس زبان سے ناواقف ہوتے چلے جا رہے تھے. تو آج اردو شاعری میں فارسی اثرات جس قدر بھی ہیں، ان اثرات کے قیام یا ان اثرات کے تسلسل اور بقا کا بہت بڑا سبب شبلی کی شعر العجم ہے. تو جس طرح فارسی روایت شعری روایت ہماری روایت کی اصل قریب ہے، اسی طرح عربی روایت ہماری روایت کی اصل بعید ہے. تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ خوب ظاہر ہے، بڑا عجیب مجھے لگ رہا ہے کہ عربی ادب سے میں آپ سے بات کروں، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اصل قریب سے جڑنے کی کاوش میں کامیاب ہو جانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے آثار جہاں تہاں موجود ہوتے ہیں. لیکن اصل بعید کی طرف رجعت اور اس سے ایک تخلیقی استفادہ حاصل کرنے کا منصوبہ مشکل ہوتا ہے اور اس کے نتائج زیادہ بڑے ہوتے ہیں. تو خورشید رضوی صاحب نے میں نے اس کتاب سے کیا حاصل کیا، یا مجھے اس کتاب کی جو ایک فہرست افادیت ہے اس کے کون سے نکات زیادہ اہم محسوس ہوتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس میں پہلا جو یہ امکان ہے وہ میرے لیے اس کتاب کو زیادہ پرکشش بنا دیتا ہے. وہ یہی امکان کہ ہم اپنی عربی روایت سے تعلق کا کوئی زاویہ دریافت کر سکتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے. دوسرا یہ کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عربی شاعری اور عربی زبان کے بارے میں پڑھ رکھا ہے دوسری زبانوں میں، لیکن وہ خود عربی نہیں جانتے، ان لوگوں کی چند غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کرتی ہے یہ کتاب. ابھی میں جیسے فہرست عنوانات بتا رہا ہوں کہ کن کن باتوں پہ تفصیل سے دیکھنا ہے. تو جو لوگ عربی داں نہیں ہیں لیکن انگریزی، اردو، فارسی وغیرہ میں عربی شاعری کے ترجمے خصوصاً جاہلی شعر کے تراجم پڑھ رکھے ہوں،
ان کے اندر چند غلطیاں جیسے گلوبلی عام چند غلط فہمیاں جیسے بہت مشترک ہیں، وہ انگریزی دنیا سے لے کر اردو دنیا تک مشترک ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے سے ان غلط فہمیوں کا ایک بڑا حصہ رفع ہو جاتا ہے شعر جاہلی کے باب میں۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی شعریات یا تخلیقی روایت کے تجزیے اور تحسین کے بعض مناہج اپنی شاعری پر اپلائی نہیں کر سکے، یعنی ہر شعری روایت اپنی تحسین، تجزیے اور تنقید کا ایک بہت بڑا پس منظر رکھتی ہے، جس سے کاٹ کر آپ اس شاعری کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ وہ پس منظر فراہم ہوتا ہے تہذیب اور زبان کی صورت میں۔ تو اس کتاب نے ہمیں شاعری پڑھنے کا ایک نیا تناظر بھی فراہم کیا ہے، جس سے مدد لے کر ہم اپنی شعری روایت کو سمجھنے کی نسبتاً گہری اور کامیاب کوشش کر سکتے ہیں۔ تیسرا یا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے منتخب منظومات کے جو تراجم کیے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان تراجم کی تحسین میں زیادہ وقت صرف کیا جائے یا تحقیق کے کمالات کو زیادہ وقت صرف کر کے سراہا جائے۔ تو جو لوگ میری طرح بہت مدرسانہ تحقیق سے مناسبت نہیں رکھتے، ان کے لیے اس کتاب میں کشش کا یہ بہت بڑا سامان ہے کہ ان کا ترجمہ پڑھ کر آدمی کو ایک ذوق عربیت جو ہے وہ اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور ان تراجم ہی سے مجھے حیدرا پاؤنڈ یاد آئے تھے کہ کاش یہ شعر جاہلی کی حد تک ہی صحیح یا وہ جو معلقات کی حد تک صحیح، اگر یہ ان تمام قصائد کا اسی شان اور روانی اور گہرائی کے ساتھ ترجمہ کر سکیں تو یہ ایک انقلابی کام ہوگا ہمارے یہاں۔ وہ ترجمہ ایسا کمال کا ہے کہ ابھی میں جب کوٹ کروں گا تو اس کے محاسن اس کے ساتھ ساتھ گنواؤں گا، لیکن اس ترجمے میں جو صحت اور کمال کی واحد شرط ہوتی ہے وہ یہ کہ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے اس کا مزاج بھی محفوظ رہے، اور جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اس زبان کا گیون مزاج اسے قبول کر لیں۔ تو یہ دونوں رعایتیں ان کے تراجم میں ہیں، یعنی اردو میں ترجمہ ہے تو اردو پن کے ساتھ ہے، عربی سے ترجمہ ہے تو ذوق عربیت کو منتقل کرتا ہوا ترجمہ ہے۔ تو یہ چند نکات ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ ایک چیز اور عرض کر دوں، مطلب عنوان کے طور پر آگے تشریف آئیے یہ گھبراہٹ سے قابو پانے کے لیے پان کھا لیں۔ مجھے دل میں آج انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اچھا وہاں گئے ہوئے تھے؟ گفتگو کریں۔ اچھا تو میں نے کتاب لگایا، وہاں کے ہم فارغ ہو گئے تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا مغرب کے بعد شروع کریں گے۔
ٹرائی کرتا ہوں. بہت عمدہ. ابھی بس تمہید پوری ہوئی ہے. جو اس فہرست کا آخری عنوان ہے جس فہرست کے مطابق ہمیں گفتگو آگے چلانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نامانوس یا قریب نامعلوم روایت کے بڑے شاعروں کی تحسین اور ان کے خصائص کو بیان کرنے والا ایک تنقیدی ڈسکورس وہ کس طرح بنایا جا سکتا ہے اس کتاب میں اس کے بھی عمدہ نمونے موجود ہیں. اور یہ پوری کتاب ایک پہلو سے تحقیق کی کتاب ہے، محققانہ کارنامہ ہے، اور اس میں تحقیق کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ صحت نہیں ہوتی. یہ باستانی جو روایات ہوتی ہیں خصوصاً ان کی شعری یا ادبی یا لسانی روایتوں کی تحقیق کا عمل صحت کے چیلنج کو قبول کر کے تو ہوتا ہے لیکن 100% صحت کے حصول کا ضامن بن کر نہیں ہو سکتا. تو اس کتاب میں تحقیق کو ایک ضروری توازن کے ساتھ جو ہے وہ عمل میں لایا گیا ہے اور وہ قیمتی چیز ہے کیونکہ وہ ہم لوگوں کے مزاج کے خلاف ہے. ہمارے یہاں جو تنقید اور تحقیق کے لیے ایک ڈٹیچمنٹ اور ایک تقریباً سرد مہری کی حد تک پہنچی ہوئی غیر جانبداری لازماً درکار ہے، اس کے ہم لوگ اپنے مزاج وغیرہ کی وجہ سے آتی نہیں ہیں. تو یہ کتاب اس ایک غیر جانبداری کا بھی عمدہ نمونہ ہے. خیر وہ تو ہے ہی، لیکن اس میں جو ایک قیمتی بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ تحقیق اصل میں کام ہے صحت تحقیق کے امکان کو ایکسپلور کرنے کا اور اس میں غلطی کے احتمال کو مسلسل پیش نظر رکھنے کا. تو صحت کا امکان اور غلطی کا احتمال دونوں کو ایک ہارمونی کے ساتھ مطلب بروئے کار لانا یہ گویا ایک بتبع محقق کی نشانی ہے. تو یہ اس میں بہت ہے، مطلب ان صورتوں میں بھی بہت ہے جہاں سیاہ اور سفید جیسے اختلاف کی صورتحال ہے، وہاں بھی بہت ہے. اور اس کے علاوہ جہاں مطلب یہ کہ بالکل قبولیت نہیں پائی جاتی اور اس بالکل قبولیت نہ پانے والے رویے کو بھی وہ وزن دینے کا جو رجحان ہے وہ اس میں بہت پسندیدہ ہے. تو محققانہ کارنامے کے طور پر تو یہ ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہوا ہے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تحقیق کا مقصود اور نتیجہ معلومات کی فراہمی ہوتا ہے. یعنی انسانی ذہن جن چیزوں کو معلومات کے درجے پر رکھتا ہے محقق آ کر اس میں ترمیم اصلاح اور اضافہ کر دیتا ہے. یعنی انسانی ذہن میں جو تاریخ کے ساتھ مناسبت رکھنے کا ایک صورت اساس نظام کار فرما ہے، محقق اسے غلط نہیں ہونے دیتا یا غلط بنیادوں پر استوار نہیں ہونے دیتا یا غلط نتائج تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نتائج تحقیق رہتے معلومات کی قبیل تک محدود ہے. تو دوسرا جو یہ معلومات کے اعتبار سے بھی بہت زبردست ہے، مطلب مجھ جیسے ریڈرس کو تو اس میں
اس سے جو کچھ حاصل ہوا وہ 90% ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا، وہ بہت کارنامہ ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو میری نظر میں اس کتاب کا کے امتیازات میں گننی چاہیے، وہ چیز یہ ہے کہ اچھے محقق کا کلام اور اظہار اور تحریر وہ جیسے اونٹ کی طرح ہوتی ہے۔ اونٹ جس طرح کوہان کے بغیر نہیں ہوتا، تو اچھے محقق کی تحقیق معانی کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو اس کتاب میں جس طرح مضامین کی روانی ہے، معلومات کا فلو ہے، اس کے بیچ بیچ میں کوہان کی طرح حقائق اور معانی بھی اپنی پریزنس رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے میری رائے میں ایک تربیت یافتہ ریڈر چاہیے جو اس میں بیچ بیچ میں اس کوہان کو ابھرتے ہوئے دیکھ لے۔ تو مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ اس کتاب کی قیمتی ترین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بتاؤ، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کتاب سے شاعری کی تاریخ کے ساتھ ساتھ ایک شعریات کے اصول و اقدار کا علم بھی حاصل ہوتا ہے اور ذوق بھی میسر آتا ہے۔ علم حاصل ہوتا ہے مختلف شعراء پر ان کے جستہ جستہ تبصروں سے، کیونکہ علم آپ جانتے ہیں نا کہ اجمال کا نام ہے۔ اجمال اور علم یہ جڑواں بچے ہیں، تو جتنا تفصیل لاحق ہوتی جاتی ہے کسی خیال کو، اتنا اس کی علمی دباغت اور قطعیت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو انہوں نے جیسے علم کو اس کی ماہیت اصلی کے ساتھ اس میں گونھا ہوا ہے، بس صرف یہ کہ وہ نظر چاہیے جس سے آدمی اس کوہان کو یا اس بحر ذخار کے جزیروں کو پہچان سکے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو سمندر میں تیراکی اچھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کی آنکھ اتنی دور بھی نہیں ہوتی کہ وہ تھوڑے فاصلے پر موجود جزیروں کو بھی دیکھ سکیں۔ تو تاریخی دلچسپی رکھنے والے کے لیے یہ کتاب جس طرح کیپچرنگ ہے، جس طرح اس کے لیے ایک معلم ہے، اسی طرح شاعری سے ذرا گہری مناسبت اور مطالبات رکھنے والے دماغ سے بھی یہ کتاب ایک تسکین رساں قوت کے ساتھ مخاطب ہوتی ہے۔ تو جیسے ذوق کی تسکین جو ہے نا وہ سورج نکلتے ہوئے ہوتی ہے، ذوق آفتاب کی تسکین طلوع کے وقت ہے، جب نصف النہار پہ پہنچ جائے تب ذوق کی تسکین تھوڑی ہے۔ تو ان کے یہاں گویا اس سورج کی ابتدائی کرنیں جا بجا ہیں، بس ان کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کم از کم میری سہولیات ہے، جیسے شاعری میں لمبی نظموں کے بارے میں کہا جاتا ہے، مثنوی یا شاہنامے کے بارے میں، کہ تسلسل مضامین کا ہے، بیچ بیچ میں طغیانی معنی کی آتی ہے۔ تو عین یہی اصول آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ جب ابھی میں حوالے پڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ باحوالہ گفتگو کروں تاکہ کوئی اس کو وہ نہ سمجھے، کوئی مطلب کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیز ڈال لی ہے۔ تو جہاں جہاں یہ ایک تو میں نے ترجمے کی بات کری کہ اس کتاب کی روح معنویت اس کتاب میں موجود تراجم پر ہے، وہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ اور عربی شعر کی تحسین کے ذہنی اور قلبی جو اصول ہیں وہ اس میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے بھی 10-20 اگر نظر میں آتے گئے تو وہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں گا، اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا وہ بتاتا جاؤں گا۔ تو اب جیسے ہم اس فہرست پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔
جاہلی ادبیات کو اپنے تعارف کے لیے جس پس منظر کے بیان کی لازمی ضرورت ہوتی ہے، اس کتاب میں وہ پس منظر اپنے پورے چوکٹے سمیت جو ہے وہ بیان ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر جاہلی ادب کی پہلی جو افادیت یا پہلی معنویت یا پہلی بنائے تعارف یہ ہو سکتی ہے تحقیقی نظر سے کہ یہ ادب کس زبان، کس ماحول اور کس تہذیب نے پیدا کیا۔ تو اس کتاب کا جو ابتدائی ابواب ہیں ان میں یہ پس منظر اپنے تمام ضروری در و بست کے ساتھ اور غالباً بہت مکمل صورت میں بیان ہو گیا ہے، اور اس کی افادیت محض تذکرہ نویسی میں کام آنے والی نہیں ہے، اس کی افادیت محض تاریخی نہیں ہے، بلکہ ان کا اسلوب تحریر ایسا ہے۔ اب اسلوب پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ یہیں سے شروع کر دیتے ہیں کہ اسلوب تحریر ان کا ایسا ہے، یا غالباً عربی دانی کی برکت ہے، کہ یہ بہت مضبوط، بہت سادہ اور بہت افیکٹو منظر نگاری کر لیتے ہیں۔ تو ان کی جو منظر نگاری جہاں یہ عرب کا جغرافیہ بتاتے ہیں، جہاں ان کی معاشرت بتاتے ہیں، جہاں ان کی جنگوں کے احوال بتاتے ہیں، جہاں ان کے مزاج کی تفصیلات بتاتے ہیں، جہاں عربی زبان کے خصائص بتاتے ہیں، تو وہاں آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی عبارت ذہن تک بعد میں پہنچتی ہے، آنکھوں کو پہلے کھلوا دیتی ہے پڑھنے والے کی۔ تو یہ اسلوب کا بہت ہی اچھا کمال ہے، اور یہ تاریخ لکھنے کا جو عمل ہے اس میں شاید یہ ہر اچھے مورخ کا خواب ہو سکتا ہے، ایسا اسلوب ہے، کیونکہ تاریخ نام ہے پریزنس آف دی پاسٹ کا۔ تو مورخ وہ ہے جو ماضی کو حاضر کر دے، اور حضور کامل نہیں ہو سکتا تصویر بنے بغیر۔ تو حضور ذہنی ہونا تو اس میں بہت سے کھانچے رہ جاتے ہیں، اور اس میں تاریخ غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ یہ حضور میں نے دانہ یہاں سے لیا ہے، درخت خود اگایا ہے۔ حضور ذہنی میں یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تو یہ گویا ایک طرح کا حضور حصی قائم ہو جاتا ہے کہ آپ کو اچانک لگتا ہے کہ آپ لاہور میں بیٹھے بیٹھے صحرا کی تپش یا اس کی وسعت یا اس کی یکرنگی کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب انہوں نے مطلب ایک تہذیب کو اپنے گم شدہ ماضی سے منسوب رہنے کی لازمی ضرورت ہوتی ہے نا، گم شدہ ماضی پہ دھیان رکھیے۔ انہوں نے اس ضرورت کو سمجھ کے کتاب کا آغاز اس طرح کیا ہے کہ عربیت، ذوق عربیت یا جو عربی تہذیب کا جو ان کے اولین عناصر اپنے گمشدہ اصول سے جڑے ہوئے نظر آئیں۔ وہ گمشدہ اصول جن کی تحقیق محال ہے، جنہیں نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ تو اس میں بڑا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یقین سے کہنے کو کچھ نہیں ہے، مطلب آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خود آپ کی نظر میں تصدیق یافتہ نہیں ہے، وہ تاریخ کی روشنی میں نہیں ہے آپ کے سامنے۔ اب اس دھندلکے میں ریڈر کی آنکھوں کو دیکھنے کے لائق بنائے رکھنا یہ کمال ہے۔ تو وہ اب ظاہر میرا یہ اب موجود نہیں، لیکن میں یہ پھر
اب جیسے میں اس کے جغرافیہ بھی ہے، اقوام و السنہ سامیہ میں عرب قوم عربی زبان کی حیثیت، نباتی و حیوانی زندگی، ان عنوانات ہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشرتی قواعد وغیرہ. اب ایک تہذیب کو اس کے اندر سے، اس کی جو تہذیب کے مطالعے کے دو طریقے ہوتے ہیں نا، کہ ایک مطالعہ بدن، ایک مطالعہ وداؤٹ. ایک مطالعہ اس کے دائرے کے اندر کے مرکز کو دریافت کر کے ہوتا ہے، اور دوسرا مطالعہ ہوتا ہے اس دائرے میں جو دیگر دوائر سے ربط کی صورتیں ہیں ان کی تشخیص اور ان کی تلاش کے نتیجے کے نتائج. تو نہ صرف یہ کہ عرب تہذیب اور عرب نفسیات اور عربی زبان، ان کو ان کی آل بدننس کے ساتھ پوری تفصیل سے دیکھا اور دکھایا گیا ہے، بلکہ ان کو اس وداؤٹنس کے ساتھ بھی دیکھنے اور دکھانے کی بہت بھرپور کوشش کی گئی ہے جو عرب کے اس دور کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے خاصا مشکل کام ہے. جس نے بھی عرب ہسٹری اس زمانے کی پڑھی ہو وہ یہ بات جان سکتا ہے کہ عرب تہذیب میں دوسرے تہذیبی دائروں سے تعلق ڈھونڈنے کی کوششیں گویا پانی میں سے شعلہ نکالنے کی کاوشوں جیسی ہیں. تو یہ کام بھی اس میں ہے. اب اس میں پھر تیسرا جس دائرے میں ہم بات کر رہے ہیں، تیسرا جو ایک کمال اس میں ہے وہ میرے خیال میں یہ پہلی دو چیزیں شاید کوئی بھی محقق ملحوظ رکھ لیتا اور ان دو تقاضوں کو کامیابی سے نبھا دیتا. پہلے دو جو میں نے ارض کیا کہ ریڈنگ ود ان، ریڈنگ ود آؤٹ. لیکن جو اس میں انہوں نے کمال دکھایا ہے جو میرے خیال میں ہم لوگ نہیں سوچ سکتے، وہ کمال یہ ہے کہ اس تہذیب نے دوسری تہذیبوں سے مربوط رہنے کی حالت میں بھی اپنی انفرادیت کو اس کے تمام اجزاء میں صدیوں تک برقرار رکھ کے دکھایا. مطلب اس تہذیب میں وہ ایلیمنٹ آف پیسیوٹی صدیوں تک پنپ نہیں سکا جو مطلب دوسری تہذیبوں کو اصولی پیرائے میں اثر انداز ہونے کا راستہ دیتا ہے. تو یہ جو جس کا تیسرا ٹکڑا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوچی رضوی صاحب اس ٹکڑے کی معرفت یا اس تہذیبی انفرادیت کے مادے تک پہنچانے میں کم از کم اردو کی حد تک ہمارے واحد محقق ہیں جنہوں نے اب آپ میں یہ ہیگلیین تصور ہے کہ تھیسس اینٹی تھیسس سے کے ٹکراؤ سے جو سنتھیسس بنائے وہ اپنی ہی تجدید کرے. ہیگل کی نظر میں سب سے مضبوط تہذیب یا نظریہ وہ ہوتا ہے جو ایک تھیسس کی طرح اپنا ظہور کرے، خود کو قائم کرے اور فورن اینٹی تھیسس سے مربوط بھی ہو جائے ایک ڈائلیکٹیکل پیٹرن میں، اور اس ٹکراؤ اور تعامل کے نتیجے میں اس کا جو سنتھیسس بنے وہ لوکل ہو، وہ اس کی تھیسس میں قائم انفرادیت کو مجروح نہ ہونے دے. تو ہیگل کی شرط انہوں نے عرب تہذیب میں پوری کر کے دکھائی. یہ بہت قیمتی بات ہے. دوسرا نقطہ جو میں نے عنوان کے طور پہ عرض کیا تھا کہ غیر عربی داں شعر شناسوں میں
یا تہذیب کے طالب علموں میں عرب یعنی شعر جاہلی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں گلوبل سطح پر عام ہیں. مطلب بعض نارسائی جو ہے نا وہ ہمیشہ یونیورسل ہوتی ہے، رسائی پرٹیکولر ہوتی ہے. تو جہل تو عام ہی ہے، جہل عام ہوتا ہے، علم خاص ہوتا ہے. تو وہ غلط فہمیاں جو ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں بھی ابھی بھی پتہ نہیں کتنی ہوں، لیکن جو تھیں غلط فہمیاں شعر جاہلی کے بارے میں، میرا خیال ہے کہ ان میں سے جو بالکل بنیادی غلط فہمیاں تھیں ان کا یہ کتاب پڑھ کے ازالہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. مجھے اپنے ایک استاد کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے یہ یقین تھا کہ عربی شاعری میں، جاہلی شاعری میں تخیل نہیں ہے، یہ تخیل کی شاعری نہیں ہے. اس کتاب کو پڑھ کے اس یقین کا تلقمہ ہو گیا. اور نہ صرف یہ کہ ایسا نہیں کہ واقعاتی سطح پہ ہم نے کہا تخیل کے شعر دکھاؤ تو انہوں نے دکھا دیے کہ یہ ہیں تخیل کے شعر، اتنی سادہ سطح پر نہیں، بلکہ تخیل کے بارے میں ایک نئی بات معلوم ہو گئی، نفس تخیل کے بارے میں ایک نئی بات معلوم ہو گئی. یہ غلط فہمی کہ عرب شاعری تخیل سے بڑی حد تک عاری ہے، یہ غلط فہمی اس طرح سے دور ہوئی کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا یہ کتاب پڑھ کے کہ ہم تخیل کی ڈیفینیشن میں بہت تنگ تھے. غلط تو چاہے مطلب مروت کر کے نہ کہیں، لیکن دیکھو اس میں نقص تھا، تنگی تھی. وہ ایک عجیب نقطہ اس کتاب سے مجھ پہ واضح ہوا، اور میں مطلب بہت یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کتاب میں نے نہ پڑھی ہوتی تو مجھ پہ تخیل کا ایک جوہری وصف کبھی منکشف نہ، کم از کم ایک وصف. وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی پوئٹکس میں تخیل اور تشبیہ کو ایک دوسرے سے بالکل منقطع حالت میں فرض کر رکھا تھا. ہم نے تخیل کو ایک مانوی اسٹرکچر کی صورت زیادہ دے دی تھی، اور اس کا جو فارمز کے ساتھ فطری تعلق ہے اس کو اپنے ذہن سے فراموش کر رکھا تھا. جبکہ صحیح صورتحال یہ ہے کہ خیال اپنی تمام ورکنگ میں صورت اساس ہوتا ہے. خیال نام ہے 5 صورتوں سے صورت واحدہ کی تخلیق، تو یا 10 صورتوں سے. تو اب صورتوں میں صورتوں کی کثرت کا وحدت میں ڈھلنا، اس پروسیس کا آغاز بھی ممکن نہیں ہے صورتوں کو ایک دوسرے سے متعلق رہنے کا عمل کیے بغیر. تو صورتوں کا ایک دوسرے سے متعلق رہنے کا پیور عمل جو ہے وہ تشبیہ کے بغیر وجود ہی میں نہیں آ سکتا. تو یہ عرب شاعری ہے یا عرب شاعری کا یہ تعارف ہے جس نے ہمیں یہ باور کروایا کہ تشبیہ تخیل کی ماں بھی ہے اور پیلوٹی کا بچہ بھی ہے. اس سے پیدا بھی ہوتی ہے تشبیہ سے، اور جس بچے کو سب سے پہلے جنم دیتی ہے وہ بھی یہی تشبیہ ہے. تو یہ ایک بہت اب سمجھنے کا میرے لیے تو ایک جیسے وجداور دریافت ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں تخیل کا نہ ہونا عرب شاعری میں
کوئی فخر کی بات نہیں تھی، غلط کی بات تھی نا، یہ غلط فہمی گویا مجبوراً قائم تھی۔ تو الحمدللہ اس اصل پر فخر کر سکنے کا ایک فطری سبب اس کتاب سے پیدا ہو گیا۔ اب میں جیسے اس کی کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں۔ بھائی میں کاغذ پہ لکھنا چاہ رہا تھا لیکن لکھنے میں ذرا مشکل ہو گئی۔ بھائی اس کو تھوڑی دیر مؤخر رکھتے ہیں۔ یہ جو ترتیب سے بات تھی، جو اصل بات جو تھی عربی زبان کے امتیازی خصائص، یہ کمال کا باب ہے اس کتاب میں۔ اس سے شروع کرتے ہیں، تشبیہ اور تخیل پہ آتے ہیں، وہ کچھ ترجمے کے اس میں ہے۔ یہ کمال کا باب ہے، اس میں ہمارے لیے بھی بولنے کا خاصا سامان ہے۔ ہر تہذیب کی انفرادیت اور امتیاز سب سے زیادہ اس تہذیب میں نمو پانے والی زبان سے ہوتا ہے۔ اگر زبان میں انفرادیت نہ ہو تو اس زبان کی تہذیب میں بھی انفرادیت نہیں ہوگی، کیونکہ زبان یا لفظ جو ہے وہ بنیاد ہے جس سے پرسیپشن بھی تشکیل پاتا ہے اور چیزوں کے وجودی حدود بھی متعین ہوتے ہیں۔ یعنی لفظ ذہن کا بھی خالق ہے اور چیزوں کو بھی تخلیق ثانی اور تعریف اولین کے مرحلے پر سے گزارتا ہے۔ تو چیزوں کا موجود ہونا بھی لفظ سے ڈیفائن ہوگا، اور چیزوں کا ذہن میں ہونا یا ذہن کا چیزوں سے مربوط ہو سکنا یہ بھی لفظ ہی سے اپنی قوت اور جواز اخذ کرے گا۔ تو جس زبان میں انفرادیت نہ ہو اس زبان کو اختیار کر لینے والی تہذیب میں بھی کوئی خصوصیت اور اختصاص ممکن نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں انہوں نے بہت ہی کمال سے وہ جو اس کے اختصاصات گنوائے ہیں عربی زبان کے، وہ میں ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں کہ پہلا جو امتیاز بتایا ہے وہ ہے وسعت، اور وسعت کی تعریف جو ہے وہ کہ ہر چند قدیم عرب کی زندگی نہایت سادہ تھی، مناظر تنوع سے خالی تھے، جن کی اکتا دینے والی یکرنگی دائرہ خیال کی تنگی کا تقاضا کرتی۔ اب آپ دیکھیں کہ لفظ سادہ ہیں لیکن گو کہ یہ ایک جگہ سے کوٹ کیا ہے، لیکن کمال ہے اس میں کہ مناظر میں یک رنگی